ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ معاشرے پر تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ روٹے دوستوں کو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقش مٹ جائے اور ہم تلاش کرتے رہ جائیں اور کہیں ان کا نشان نہ پھنس سکے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہے۔ زندگی ہنسائے تب سمجھنا اچھے کام کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تب سمجھ لینا کہ اب اچھے کام کرنے کا وقت ہے۔ ہمیشہ انسانیت کی بہتری چاہو، اللہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا مطیع کر دے گا۔ نیت نیک ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو سمت کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، انسان اسی طرف جاتا ہے جہاں اسے جانا چاہیے۔ ہمیشہ وہ کام کرو جو آپ کو صحیح لگے، آسان نہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتے ہیں، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ اگر آپ وہ چیز حاصل نہ کر سکے جس کی خواہش تھی، تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ اس کے لیے سیریس نہیں تھے، یا پھر اس چیز کی قیمت پر سودے بازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ خوفزدہ ہونے کے بعد غصہ نہ کرو، یہ سب سے بڑی بزدلی ہے۔ جو ایک ہی وقت میں 2 چیزوں کا پیچھا کرتا ہے اس کے ہاتھ ایک بھی نہیں آتا۔ غصے میں کیا جانے والا عمل ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کی نفرت کو آگ میں تبدیل کیا جا سکتا تو یہ پوری دنیا کو جلا دے گی۔ آپ لوگوں کے سامنے جھک کر خود کو آزاد نہیں کر سکتے، بلکہ آزادی کے لیے آپ کو ان سے لڑنا ہوگا۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو بھی دماغ سے جواب نہ دینا۔ جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی میں اندھے ہیں۔ کسی بھی انسان کا اداس چہرہ ہم سبھی لوگوں کی اجتماعی ناکامی ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ سخت لہجے کے ساتھ کی گئی تنقید لوگوں کی انا جگاتی ہے، جبکہ نرم لہجے کے ساتھ کی گئی تنقید سے لوگوں کے ضمیر جاگتے ہیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔ جب میڈیکل کی کتابوں کو صرف چومنے سے ڈاکٹر نہیں بنا جا سکتا تو قرآن کو صرف چوم کے مومن کیسے بنا جا سکتا ہے؟ ہر شخص کو نہیں ملتی منہ مانگی مرادیں، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کو جھکانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔
ہم ایسی خود غرض دنیا میں رہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد آپ کی تعریف کی جاتی ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بیچ ہی دیتا ہے۔ ضرورتوں کی وجہ سے نہیں، خلوص اور احساس کی وجہ سے تعلق قائم رکھو۔ درد سہتے سہتے انسان صرف ہنسنا ہی نہیں، رونا بھی بھول جاتا ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں عیب نہیں دیکھے جاتے، اور جہاں عیب دیکھے جاتے ہیں وہاں محبت نہیں ہوتی۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں۔ کچھ باتیں صرف اللہ کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کچھ دکھ صرف اللہ کو سنانے والے ہوتے ہیں۔ جو مانگتے ہیں دعائیں عمر دراز کی، ان سے کہو جینا کوئی مذاق نہیں۔ مکمل لا تعلق ہو جانا اتنی اذیت نہیں دیتا جتنا تعلق کا رہنا اور تعلق میں خاموش ہو جانا اذیت دیتا ہے۔ شکریہ ان لوگوں کا جو وقت پڑھنے پر مصروفیات کا بہانہ بنا کر مجھ سے الگ ہوئے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، لوگ آخر بدل ہی جاتے ہیں۔ جن کی مرادیں ادھوری رہ جائے ان کی نیندیں پوری نہیں ہوتی۔ حسد کی اس سے سادہ اور آسان تعریف میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ حسد رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ زندگی، وقت اور بدلا ہوا انسان کبھی واپس نہیں آتے۔ ہر چیز مہنگی، لیکن ماچس آج بھی 2 روپے کی مل جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔